جسٹ امیجن کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کسی پکنک پہ جا رہے ہو اور آپ لوگوں کا سفر آپ کو ایک ایسے موڑ پہ لے جائے کہ جہاں آگے جا کر آپ کو موت دکھائی دے، اور گھر آنے کے بعد آپ کو وہ احساس اور وہ چیزیں آپ کے خوابوں میں آئے، آپ کی راتوں کی نیند اڑا دے۔ جسٹ امیجن۔ تو آج کی ہماری سٹوری کچھ اسی طرح سے ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی طرف۔ میرا نام حارث خان ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میری فیملی میں میرے والد، میری والدہ، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی شامل ہیں۔ ہم سب ہمیشہ سے ہی گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں۔ دبئی میں میری جاب کے دوران بھی میں اپنی چھٹیوں میں کوشش کرتا ہوں کہ فیملی کے ساتھ وقت گزاروں۔ اس بار ہم نے کراچی کے قریب ایک مشہور تفریح مقام ہکس بے پر پکنک کا منصوبہ بنایا، جو بعد میں ایک کیسا بھیانک تجربہ بن گیا جسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ پلان تقریباً 1 ہفتے پہلے بنایا گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور موسم خوشگوار تھا۔ میری بہن عائشہ نے تجویز دی کہ ہمیں اس بار ہکس بے جانا چاہیے کیونکہ وہاں کی سمندری ہوا اور خوبصورتی ہمیشہ ہمیں سکون دیتی ہے۔ والد صاحب نے فوری حامی بھری اور والدہ نے کہا پکنک کا مطلب صرف کھانے کی تیاری کرنا ہوتا ہے، باقی سب آپ لوگ سنبھالیں گے۔ ہم سب ہنس پڑے اور وعدہ کیا کہ باقی تمام انتظامات ہم خود کریں گے۔ ہم نے اپنی تیاری 2 دن پہلے ہی شروع کی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی، ایک پرانی لیکن مضبوط ٹویوٹا کرولا کو مکینک کے پاس لے جا کر مکمل چیک کروایا۔ ٹائرز، انجن آئل اور بیٹری سب کچھ ٹھیک کروایا تاکہ سفر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری والدہ نے مختلف قسم کے کھانے پکانے کی لسٹ بنائی۔ پلاؤ، چکن کڑھائی، سینڈوچ اور چائے کا سامان سب کچھ تیار کر لیا۔ عائشہ اور میرا بھائی عمران نے کھلونوں کا سامان تیار کیا۔ ہم نے کرکٹ کا بیٹ، فٹ بال اور کچھ بورڈ گیمز بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ والد صاحب نے کیمرہ اور کچھ ضروری اشیاء اپنی گاڑی میں رکھ لیں تاکہ خوبصورت لمحوں کو قید کیا جا سکے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح جلدی نکلیں گے تاکہ زیادہ وقت گزار سکیں۔ اس دن ہم سب صبح 5 بجے اٹھ گئے۔ والدہ نے ناشتہ بنایا اور ہم سب نے جلدی تیار ہو کر سامان گاڑی میں لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے 6:30 بجے ہم سب گاڑی میں بیٹھے۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور عائشہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ والدہ اور والد عمران پیچھے بیٹھے تھے۔ ہماری منزل ہاکس بے تھی، جو کراچی سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ جیسے ہی ہم نے سفر شروع کیا، ماحول بہت خوشگوار تھا۔ سردیوں کی صبح، ٹھنڈ میں لپٹے راستے اور دور دور تک خاموشی، ہمیں کسی کہانی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سب خوش تھے، گانے گا کر سفر کا مزہ لے رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے اور ہاکس بے کی طرف جانے والی کچی سڑکوں پر پہنچے تو ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ یہ راستہ سنسان تھا اور دونوں طرف جھاڑیاں، کچھ پرانے ٹھیلے تھے۔ عائشہ نے مذاق میں کہا، حارث بھائی، یہ راستہ کسی بھوت والی فلم جیسا لگ رہا ہے۔ ہم سب ہنس پڑے، لیکن والد نے فوری کہا، ایسی باتیں مت کرو، دعا پڑھو۔ ہم ہاکس بے سے تقریباً آدھے گھنٹے دور تھے جب اچانک ہماری گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک سایہ گزرا۔ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، لیکن اس کی رفتار غیر معمولی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ والد صاحب نے کہا، کچھ نہیں، شاید کوئی جانور ہوگا، آگے چلو۔ ہم نے سفر جاری رکھا، لیکن میرا دل کسی نامعلوم خوف سے بھر گیا تھا۔ ہم جب ہاکس بے کے قریب پہنچے تو ہمیں سڑک کے کنارے ایک عورت نظر آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں مبلوچ تھی اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں رکنے کا کہا۔ والد صاحب نے کہا، حارث، گاڑی نہ روکو، ان رستوں پر رکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی بات مانی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔
لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھے وہ عورت دوبارہ سڑک کے بیچ میں کھڑی دکھائی دی۔ اس بار عمران نے زور سے چیخ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیچھے رہ گئی تھی نا؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور گاڑی کی رفتار کم ہو گئی۔ عائشہ نے خوف زدہ ہو کر دعا پڑھنا شروع کی۔ اچانک گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے کئی بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ والد صاحب نے کہا، سب لوگ دعا پڑھو اور گاڑی کے اندر ہی رہو۔ ہم سب خاموشی سے دعا پڑھتے رہے کہ اچانک گاڑی کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز گاڑی کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جیسے کوئی ہماری گاڑی کا معائنہ کر رہا ہو۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی باہر کوئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے شیشہ نیچے کیا اور باہر جھانکا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ گاڑی کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے دھند جیسا کچھ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہماری ہے، یہاں سے فوری چلے جاؤ۔ اچانک ایک دوسری گاڑی کی روشنی دور سے نظر آئی۔ وہ روشنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب پہنچی ایک بزرگ شخص نیچے اترے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا اور انہوں نے کہا، بیٹا گاڑی دھکا لگاؤ اور فوری یہاں سے نکلو۔ ہم سب نے ان کی بات مانی اور جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی وہ بزرگ شخص غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی ہاکس بے پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن ہم نے بہت کم وقت وہاں گزارا اور جلدی سے واپس آ گئے۔ ہاکس بے پر پیش آنے والے اس بھیانک واقعے کے بعد ہم سب کے دل خوف سے بھر چکے تھے۔ واپسی کا راستہ مزید سنسان اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ہم نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی تاکہ جلدی سے گھر پہنچ سکیں۔ پورے راستے کسی نے ایک لفظ نہیں کہا، سب دعائیں پڑھتے رہے اور گاڑی کے اندر خاموشی چھائی رہی۔ جب ہم گھر پہنچے تو رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ والدہ نے سب کو کہا کہ فوری نماز پڑھ کر آرام کرو۔ ہم نے عائشہ اور عمران سے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا، بھائی ہمیں بس سکون چاہیے، یہ دن بلانا چاہتے ہیں۔ لیکن عائشہ کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گم سم تھی، جیسے کسی کے گہرے خیال میں ڈوب گئی ہو۔ اس رات سب سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ عورت اور وہ بزرگ شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اچانک رات کے 2 بجے مجھے عائشہ کے کمرے سے آوازیں سنائی دیں۔ میں جلدی سے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ عائشہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے، دیوار کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ وہ آہستہ آواز میں بولی، بھائی وہ عورت دوبارہ نظر آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ مت چھوڑو۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عائشہ کو سمجھایا کہ یہ محض اس کا وہم ہے اور اسے اللہ کا ذکر ادا کرنے کو کہا۔ اگلے دن سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی روشنی خود بخود بند ہو جاتی، کبھی دروازے خود بخود کھلنے بند ہونے لگتے۔ عمران نے کئی بار بتایا کہ اسے کوئی سائے نظر آتے ہیں، اور والدہ نے بھی بتایا کہ رات کو کچن میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عائشہ کے ساتھ حالات دن بہ دن بگڑتے گئے۔ وہ اکثر نیند میں چیخ کر اٹھ جاتی اور کہتی کہ کوئی اس کے قریب آ کر اسے گھور رہا ہے۔ آخرکار والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا اور تمام حالات انہیں بتائے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ جگہ جہاں آپ لوگ گئے تھے شاید وہ جنات یا کسی اور مخلوق کی ملکیت ہو۔ آپ نے وہاں رک کر ان کی جگہ پر قدم رکھا، اس لیے آپ کے پیچھے آ گئے ہیں۔ انہوں نے پورے گھر میں دم کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور کہا کہ ہم سب روزانہ سورۃ البقرہ پڑھیں
اور نماز کی پابندی کریں۔ مولوی صاحب کے آنے کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے، لیکن ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہی عورت میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے فوری بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہ عورت دھند میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر گھر آ کر دم کیا اور ہمیں مشورہ دیا کہ صدقہ دیں اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعات کم ہو گئے، لیکن اس واقعے نے ہماری زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ سفر ہمیں ایک سبق دے گیا کہ غیر مرئی دنیا کی مخلوقات کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے اور اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ایک سرد لہر ہمارے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہماری زندگی کا ناقابل فراموش حصہ بن گیا۔ تو یہی تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہے تو ضرور سے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔